اے بندیا تینوں اسی عمر عطا کیتی 20 سال 30 سال 40 50 60 70 جتنی بھی تینوں عمر عطا کیتی ہے فیما افنا اینو کتے فنا کیتا ہی نیو ایئر نائٹ بناندے ہوئے اینو فنا کر چھڑے ہیں. اور ایسا حدیث دے ایک دوسری حدیث ہے اس دے اندر فرمایا او دی شباب دے بارے بھی سوال کیتا جا رہا ہے انہوں کتے تو بسیدہ کیتا ہے اپنی جوانی نو اور جوانی دے ایام نے انہوں نو کتے گزارے ہیں. ہن جڑا بندہ تے ہوئے گا نا نیک نمازی اللہ کو ڈرنے والا وہ دے فوراً جواب دے دے گا. لیکن جدے لیلو نہار رب دیاں نافرمانیاں دے اندر گزرے ہون گے وہ کی جواب دے گا اتھے وہ تھر تھر کمبے گا. جواب نہیں دیتا جانا اتھے. کس طرح جواب دے؟ دنیا دے اندر کوئی جرم کیتا ہوئے نا کسے نے انہوں ثابت ہو جائے اور کوئی جواب نہیں دیتا جاندہ. اللہ دے دربار دی بات ہو رہی ہے رب دی عدالت دی بات ہو رہی ہے. اے بندیا کتے سی غفلت دے اندر عجیب ہی ہے سسٹم. میں کل نہ اخبار دے اندر پڑھا اخبار نہیں ہے موبائل دے اندر دیکھ رہا سا ساڑھے صوبہ سندھ ہے نا ایڈا گورنر ہے اللہ اکبر اندھے اسی نا 34 منٹ دا ریکارڈ سی پہلے آتش بازی دا اسی 40 منٹ آتش بازی کیتی ہے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. اس ملک دا ظالم حکمران بکواس کر رہے ہیں جتھے پچھلے ہفتے دی رپورٹ ہے 1,30,00,000 بندہ جڑا ہے سطح غربت تو نیچے چلا گیا ہے. اور سطح غربت پتہ کی ہوندی ہے $1.5 یعنی جڑا پیمانہ رکھیا نا دنیا نے کہ غربت کنوں کیا جاندہ ہے $1 اگر بندہ کوئی دیہڑی دا $1 کتنا پاکستان دے اندر پونے 300 روپیہ. اگر کوئی بندہ $1 نہیں نہ کما سکتا دن دے اندر یعنی 300 روپیہ نہیں کما سکتا اس نو سطح غربت کیا جاندہ ہے. یعنی پاکستان دے اندر 1,30,00,000 افراد ایسے نے جیڑے $1 بھی روز نہیں کما سکتے. اور ظالم پتہ کی آندہ ہے اسی 34 منٹ دا ریکارڈ سی اسی 40 منٹ جیڑا آتش بازی کر دے رہے ہیں. اور آتش بازی کرنے والے نو میرے پاک پیغمبر نے کی فرمایا ہے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. جیڑا بندہ فضول خرچی کر دے فضول خرچی بھی اللہ دی نافرمانی دے اندر فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. اور شیطان جڑا شیطان دا پائیے اور ظالم شیطان دا جڑا ہم پائیے اور شیطان جڑا رب دا بڑا نافرمان ہے. تو میں الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي
له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي
رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهني في الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر قسم ہے زمانے کی یا قسم ہے عصر کی نماز کی ان الانسان لفی خسر بے شک انسان البتہ نقصان میں ہے إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک عمل کرتے رہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اور آپس میں حق بات اور صبر کی تلقین کرتے رہے آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے خاص ہے جو اس پوری کائنات دا خالق اور مالک ہے رازق ہے پالنے والا ہے اللہ رب العزت دی مختصر حمد و ثنا تو بعد نبی محترم امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا والی بطحا شافع روز جزا سر چشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا امام المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس پر اللہ پاک تمام اہل اسلام دی طرفوں انگنت لا تعداد درود و سلام نازل فرمائے
اللہ کے دعا ہے اے اللہ جو تیرے بندے اور بندیاں مسجد دے اندر نماز جمعہ واسطے تشریف لے کے آئے نے، اے اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں دیاں نیک حاجات پوریاں فرما۔ اے اللہ مصیبتاں پریشانیاں رکاوٹاں اللہ اپنی رحمت نال دور فرما۔ اے اللہ جو تیرے بندے اپنی اولاد دے رشتیاں دے معاملات دے اندر پریشان نے، اللہ بہتر اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ جنہاں نو اولاد دی کمی ہے، اولاد میسر نہیں، اے اللہ تیرے خزانے دے اندر کوئی کمی نہیں، تیرے بندے تیرے اگے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں نو نیک تندرست اولاد عطا فرما۔ اے اللہ فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما۔ اے اللہ ساڈے والدین جو اس دنیا فانی تو جا چکے نے، اے اللہ انہاں دیاں قبراں منور فرما۔ سامعین محترم، جو آیت مبارکہ قرآن پاک دی چھوٹی جی سورت 30ویں پارے دے وچوں تساں احباب دے سامنے میں تلاوت کیتی ہے سورت تے بالکل چھوٹی جی ہے، لیکن اس دے اندر انسان دی زندگی دا نچوڑ، انسان دی زندگی دا جو اصل نتیجہ ہے اس نو بیان کیتا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت اس سورہ دے اندر زمانے دی قسم اٹھا کے فرمایا ہے کہ قسم ہے منو زمانے دی۔ بعض علماء، بعض مفسرین، بعض ترجمہ کرنے والے او اثر دی نماز ہی اس تو مراد لیندے نے، اور اس دا جواب او دے دیندے نے، کیونکہ اثر دی نماز غروب آفتاب تو پہلا ہے اور بہت ہی تھوڑا وقت ہوندا ہے اثر دی نماز ادا کرن تو بعد پھر سورج غروب ہو جانا ہوندا ہے، یعنی جو دن دا اجال ہے، دن دی روشنی ہے، وہ بالکل اپنے اختتامی مراحل دی طرف جا رہی ہوندی ہے۔ لہٰذا نماز اثر بھی مراد لیا جائے تو جو اللہ احکام الحاکمین اپنے بندیاں نو جو بات سمجھانا چاہ رہے نے وہ سمجھ ہی آ سکتی ہے۔ میرے بھائی، میرے برادر، پاکستان دے اندر اور دنیا دے اندر اسلامی سال جو ہے وہ محرم تو اودا آغاز ہوندہ ہے، لیکن جو اتھے رائج ہے جس دے مطابق اسی دنیا دے جو کم نے، جو روزمرہ دے معمولات نے، وہ اسی 20ویں سال تو چلانے ہیں، اور اس دا آغاز جنوری دے مہینے تو ہو چکا ہے، اور تسی دیکھیا ہوئے گا کہ بڑے زور و شور دے نال دنیا دے اندر تے بہت زیادہ، لیکن پاکستان دے اندر بھی اودا استقبال کیتا گیا ہے۔ میرے بھائی، میرے برادر، مبارکہ دتیاں گئیاں، خوشی دا اظہار کیتا گیا، لیکن اس آیت، اس قرآن پاک دی اس سورہ مبارکہ دے اندر رب کائنات نے جو بات نو بیان فرمایا ہے کہ اے انسان، سراسر تہاڈی زندگی جو گزر رہی ہے او خسارے دے اندر ہے۔ انسان دی زندگی کتنی ہے؟ اگر تسی پاکستان دے اندر اوسط عمر لگاؤ تے 55 تو 60 سال دے درمیان عمر ہے، کوئی اللہ ماشاء اللہ 70 نو پہنچ جائے، 80 نو پہنچ جائے یا 90 نو ٹچ کر جائے، وگرنہ تسی دیکھیا ہوئے گا کہ 40-50 سال دے دوران ہی بہت ساری اموات جیڑیاں نے تواڈے ارد گرد ہو رہیاں نے۔ میں عرض کر رہا، چلو
حدیث دی روح دے نال اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دا فرمان ہے کہ اگر کسے نو اللہ احکم الحاکمین 60 سال دی عمر عطا فرما دین تے اللہ حجت تمام کر دیندے نے، دلیل پوری کر دیندے نے، او دا جڑا ہیلا بہانہ ہے ختم کر دیندے نے، تاکہ کل قیامت نو رب دے دربار دے اندر او عذر نہ پیش کر سکے کہ اے اللہ مینوں تے تو عمر ہی بڑی تھوڑی عطا کیتی ہے، اے اللہ میں تے نیک عمل کرنا چاہنا سا، میں کرنے سن، مینوں تے تو عمر ہی اتنی کم عطا کیتی ہے کہ مینوں او موقع اور مینوں کوئی اسباب میسر نہیں آ سکے۔ تو اللہ احکم الحاکمین دے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دا فرمان ہے جس آدمی نو 60 سال دی عمر عطا کر دیتی جائے او دا کوئی اتھے بہانہ اللہ رب العزت دے دربار دے اندر نہیں قبول کیتا جائے گا۔ حضرات اسی جدوں مہینہ سال 2 سال گزرتے جا رہے ہیں، میری عمر 40 سال تو اوپر ہو چکی ہے، اگر رب نے مینوں 60 سال عطا کرنی ہے 40 سال گزر چکے نے، بلکہ اس تو زیادہ اگر کسی شخص نو رب نے 60 سال عمر عطا کرنی ہے، او دی زندگی چو جڑا سال چڑھتا ہے او 1 سال مائنس ہو جاندہ ہے، نفی ہو جاندہ ہے۔ اس دے اوپر خوشی منان دی ضرورت نہیں، بلکہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے اقوال پڑھ رہا سا، وہ فرمایا کرتے سن کہ اے تے سال پورا جیڑا ہے جدے اوپر اسی اج خوشی منا رہے ہیں، اے سال پورا تے بڑی دور دی بات ہے، زندگی دا ایک ایک دن، ایک ایک جیڑا یوم ہے، ایک ایک جڑا دن ہے، اگر کوئی دن ایسا گزر جائے جس دن اسی اللہ دی نافرمانی تو بچ جائیے اور اللہ دے ذکر تو اسی ذکر دے نال اپنی زبان نو تر رکھیے، ساڑھے واسطے بہت اچھا ہے، لیکن او دن جس دن اسی اللہ دے ذکر تو محروم رہیے، ساڑھے واسطے او انتہائی خسارے اور نقصان دا دن ہے۔ حضرات محترم، میں کہنا تسی کہندے ہو ہلے بچہ چھوٹا ہے، بڑا ہوئے گا، جوان ہوئے گا، بوڑھا ہوئے گا، ایڈے کل بڑے دن پہ ہوئے نے، کوئی گل نہیں، اے عمل جیڑا ہے نیک پھر کر لوے گا، کوئی گل نہیں، اے عمل جیڑا ہے ذرا جوان ہو لے پھر کر لوے گا، کوئی گل نہیں، اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے دی، لہٰذا اے جڑا عمل ہے ذرا انہوں سمجھ آ جائے گی پھر کرنا شروع کر دوے گا۔ نا میرے بھائی، رب نے انسان دا ایک وقت متعین کیتا ہے، موت دا وقت جڑا ایک متعین ہے، رب نے او دی کسی نو خبر نہیں دیتی، مینوں اگلے پل دا پتہ کوئی نہیں، تو انہوں اپنی زندگی دے 1 سیکنڈ دا پتہ کوئی نہیں، آیا اگلے سیکنڈ ساڑھی زندگی رہنی ہے کہ نہیں رہنی، رب نے جتنی زندگی عطا کیتی ہے او دا سوال و جواب کل قیامت نو رب دے دربار دے اندر دیتا جانا ہے۔ اس واسطے وقت نو اے زندگی نو اپنے آپ سے غنیمت سمجھو، اپنے واسطے نہایت ہی ضروری سمجھو، اور اس نو اپنے واسطے قیمتی سرمایہ سمجھو جو رب کائنات نے مینوں عطا کیتا ہے اور تانوں عطا فرمایا ہے۔ اور رب نے اس آیت دے اندر، اس سورہ دے اندر اس بات دا آغاز قسم تو اٹھایا ہے، قسم دا ذکر کرتے ہوئے اس بات نو شروع فرمایا ہے، جدو عرشاں والا خدا میں اور تسی کسے بات دے اتے قسم اٹھائیے، اسی تے قسم اٹھانے ہیں، ساڑھے دے قسم دی کوئی اہمیت نہیں، لیکن او عرشاں والا خدا جدی زبان تو سچ تو علاوہ کوئی بندہ تصور ہی نہیں کر سکتا، اس تو زیادہ سچا نہیں ہو سکتا، لیکن او عرشاں والا خدا جدو قسم اٹھا رہے ہیں تے میرے بھائی، میرے برادر، علماء دا اس بات دے اوپر یقین ہے اور انہاں دا اس بات دے اوپر اتفاق ہے کہ اس بات دے اندر ضرور کوئی اہمیت ہے، اس بات دی جڑے وزن قیمت ہے وہ مزید بڑھ جاندی ہے۔ رب کائنات نے قسم تو اس سورہ دا
آغاز فرمایا ہے۔ اور رب نے بہت ساری جگہ تے قسماں اٹھائیاں نے اور انہاں دا تذکرہ کس انداز نال اللہ فرماندے نے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قرآن دا دوسرا مقام سماعت فرماؤ، اللہ دنہ دی قسم اٹھا رہے نے، دنہ دا جڑا وقت ہے دی قسم اٹھا رہے نے، فرمایا والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى۔ قرآن دا تیسرا مقام سماعت فرماؤ، اللہ راتاں دیاں قسماں اٹھا رہے نے، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى۔ قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرماؤ، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها۔ قرآن دا ایک اور مقام سماعت کرتے جاؤ، اپنے سینے انو منور کرتے جاؤ۔ رب کائنات نے جیڑیاں نعمتاں عطا کیتیاں نے، دناں دی نعمت عطا کیتی ہے، رات نو آرام واسطے نعمت عطا کیتی ہے۔ رب کائنات نے میرے تے تیرے واسطے طرح طرح دیاں نعمتاں نو اس کائنات دے اندر میرے واسطے اتارے، تواڈے واسطے اتارے ہے۔ اللہ فرماندے نے اذا الشمس كورت واذا النجوم قدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت۔ ارشا والا خدا فرما رہے ہیں اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم۔ میں کیڑا کیڑا مقام توڑے سامنے تلاوت کراں، جاؤ اپنے مضمون دی طرف آنا۔ رب کائنات قرآن دے اکثر مقامات تے قسمہ اٹھا کے بات نو شروع کر رہے نے، او بات دی اہمیت بہت زیادہ وجن دی، او بات دا جڑا مرتبہ زیادہ بڑھ جندہ ہے، اس بات دی افادیت زیادہ بڑھ جندی ہے۔ اللہ فرماندے نے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سارے انسان اس کائنات دے اندر جتنے بھی انسان پیدا فرمائے، سارے انسان چاہے مسلمان نے غیر مسلم نے، اللہ فرماندے نے سارے انسان نقصان دے اندر نے۔ دنیا دے اندر جتنی مرضی کامیابیاں مل جائیں، امتحان دے اندر کامیابی مل جائے، اقتدار دا حصول ہو جائے، دنیا دے محلات تے کوٹھیاں تے کاراں تے بلڈنگاں ساریاں مل جائیں، میرے بھائی میرے برادر شوالا خدا فرما رہے نے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ سارے انسان نقصان دے اندر نے، کاٹے دے اندر نے، خسارے دے اندر نے۔ اللہ سارے انسان نقصان دے اندر نے۔ کامیاب کیڑے لوگ نے، کامران کیڑے لوگ نے؟ ربا جنہاں نو تو کامیابیاں عطا فرما رہیاں نے، اللہ جنہاں دے بارے قرآن دے اندر تو ارشاد فرمایا اولئک هم الفائزون، اے کامیاب لوگ نے۔ اے اللہ تو جنہاں دے بارے اولئک هم المؤمنون فرمایا، اے اللہ قرآن دے اندر جنہاں نو تو ڈگریاں عطا کیتیاں نے، اے اللہ جنہاں نو تو اپنا لشکر قرار دیتا ہے، اولئک
اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ تو کامیابیاں دے کامرانیاں دے سرٹیفکیٹ اپنی مقدس کتاب دے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ او بندے کیڑے نے، او کیڑے کامیاب تے کامران نے؟ اللہ فرماندے نے الا الذین آمنوا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جڑے بندے ایمان لے کے آئے تے نیک عمل کردے رہے، جنہاں نے اپنی زندگی نو قیمتی بنا لیا، جنہاں نے اپنے وقت دی قدر کر لئی، جنہاں نے اپنے مال نو قیمتی بنا لیا، جنہاں نے اپنی اولاد نو قیمتی سمجھ لیا، جنہاں نے اپنی زندگی نو قیمتی بنایا دینی لحاظ دے نال، فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جڑے بندے ایمان لے کے آئے تے نیک عمل کردے رہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صرف نیک عمل ہی نہیں کردے رہے بلکہ دنیا دے اندر تبلیغاں کردے رہے، نیک عمل ہی نہیں کردے رہے بلکہ حق بات دیاں تلقیناں کردے رہے، نیک عمل ہی نہیں کردے رہے بلکہ صبر دیاں تلقیناں کردے رہے، اپنے ارد گرد اپنے بھائیاں نو، اپنے عزیز و اقارب نو، اپنے رشتہ داراں نو صبر دی تلقین کردے رہے، حق بات دی تلقین کردے رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان سماعت فرمان دے جاؤ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کردے نے، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اغتنم خمسا اغتنم خمسا قبل خمس، پنجاں چیزاں تو پہلے غنیمت سمجھ لو، پنج چیزاں نے جنہاں نو تانوں واسطے بڑی غنیمت ہے، اللہ نے تانوں اگر عطا کیتیاں نے۔ فرمایا کیڑی اشیاء؟ فرمایا شبابک قبل حرمک، شبابک قبل حرمک، تیری جڑی جوانی ہے، تیری جڑی جوانی ہے وہ بڑھاپے تو پہلے، اگر رب نے تانوں جوانی عطا کیتی ہے، رب نے تانوں قوتاں عطا کیتیاں نے، جوانی دیاں طاقتاں عطا کیتیاں نے، فرمایا انہوں بڑھاپے تو پہلے غنیمت سمجھو، وصحتک قبل سقمک، اور اگر رب نے تانوں صحت تندرستی عطا کیتی ہے، رب نے تانوں توانائی عطا کیتی ہے، انہوں بیماری تو پہلے غنیمت سمجھو، وغناک قبل فقرک، اگر رب نے تانوں مال عطا کیتا ہے، رب نے تانوں دولت عطا کیتی ہے، انہوں فقیروں تو پہلے، غریبی تو پہلے، انہوں محتاجی تو پہلے غنیمت سمجھو، وفراغک قبل شغلک، اگر رب نے تانوں فراغت عطا کیتی ہے، بندہ یعنی فارغ ٹائم مل جاندہ ہے عبادت دا، انسان کو کافی ٹائم میسر ہوندہ ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوندہ ہے کہ انسان اتنا مشغول کہ وہ واسطے نماز پڑھنا بھی بڑا مشکل ہو جاندہ ہے، وہ واسطے نماز واسطے ٹائم نکالنا بڑا مشکل ہو جاندہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان تو نکلے ہوئے الفاظ نے فرمایا وفراغک قبل شغلک، رب نے تانوں اگر فراغت عطا کیتی انہوں مشغولیت تو پہلے غنیمت سمجھو، وحیاتک قبل موتک، اگر رب نے تانوں زندگی عطا کیتی ہے، رب نے تانوں اپنی طرفوں ایک نعمت عطا کیتی ہے، زندگی دی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، اگر انسان دی اس دنیا تو سب تو کوئی قیمتی چیز ہے تو انسان دی زندگی ہے، فرمایا وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی نو اپنی موت تو پہلے غنیمت سمجھو، پنج چیزاں نو میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے غنیمت قرار دیتا ہے۔ اور میں قرآن دی آیت پڑھ رہا تھا، سورہ منافقون دا اللہ ذکر کرتے جا رہے ہیں، ذکر کردیاں اللہ نے اپنے بندیاں دا ذکر منافقون دا ذکر کردے ایک آیت نو بیان فرمایا، آیت کی ہے، فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خبیر بما تعملون۔
اللہ فرماندے نے جدوں انسان دی موت دا وقت قریب آ جاندا ہے فرشتے نظر آ جاندے نے. اچھا پچھے ساڈے نا ہفتے دے اندر مولانا عبد الرحمان مکی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر نو منور فرمائے وہ بیان کرتے ہیں انہاں دے ارد گرد جڑے ساتھی نے آندے نے گلاں کر رہے نے بیٹھے نے گفتگو کر رہے نے اچانک ہی آندے نے لین والے آ گئے نے. اللہ اللہ آندے نے لین والے آ گئے نے لہذا میں ہوں جا رہے ہاں اپنی زبان تو کلمہ بڑھیا روح پرواز کر گئی ہے. اے اللہ سب نو اس قسم دی موت عطا فرما. میرے بھائی میں جو بات عرض کر رہے ہیں قرآن دی اس آیت دی ذرا وضاحت کرنا چاہ رہا سا اور ایسے بہانے نیک بندیاں دا تذکرہ ہو جاندہ ہے. اللہ رب العزت قرآن کے اندر کی فرما رہے ہیں فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب. انسان جدو فرشتے نظر آتے ہیں نا اللہ 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 اکبر پھر کی اندہ ہے کاش منو تھوڑی جی مہلت دے دیتی جائے کاش منو تھوڑا جا وقت مل جائے منو تھوڑی جی مہلت دے دیتی جائے. فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ من قبل ان یأتی احدکم الموت. اللہ فرماندے نے تو انو مال دیتا ہے تو انو زندگی دیتی ہے انو غنیمت سمجھ لو. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ دی تفصیل بیان کر دیا ہویا تشریح بیان کر دیا ہویا تفسیر بیان کر دیا ہوں مفسرین لیتے نے صرف مال ہی نہیں صرف جڑا دولت ہے ہی نہیں. اگر اللہ نے تو انو کوئی بھی نعمت عطا کیتی ہے مال دی صورت دے اندر اولاد دی صورت دے اندر ہنر دی صورت دے اندر اور اگر اللہ نے تو انو علم دی صورت دے اندر جڑیاں بھی نعمت عطا کیتیاں نے رب فرماندے نے انہاں نو لوگاں تے خرچ کرو اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرو. فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ من قبل ان یأتی احدکم الموت. جدوں تواڈی موت آ جانی ہے تو انہوں کوئی مہلت نہیں ملنی کوئی مہلت نہیں دیتی جائے گی کوئی تاخیر نہیں کیتی جائے گی. اللہ فرماندے نے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. اے بندیا کسے قسم دی کوئی تاخیر نہیں کیتی جائے گی. او جڑا وقت رب نے متعین کیتا ہے جڑا وقت رب نے تیری زندگی دا لکھ دیتا ہے تیرا دانا پانی رب نے جڑا لکھ دیتا ہے اس دے اندر کوئی اضافہ نہیں کیتا جائے گا. اللہ فرماندے نے لولا اخرتنی بندہ کہے گا کاش منو مہلت دے دیتی جائے کاش وقت تھوڑا لیٹ کر دیتا جائے کاش منو ہفتے دی 2 ہفتے دی مہلت دے دیتی جائے. تسی عدالت دے اندر دیکھیا نہیں جی درخواست دائر کیتی جاندی ہے سانو مہلت دیتی جائے اسی تیاری کرنی ہے اسی کیس نو صحیح طرح تیار نہیں کر سکتے. میرے بھائی ہے دنیا دیاں عدالتاں نے اور رب دی عدالت نہیں ہے. رب نے پہلے ہی سارا قانون ضابطہ طریقہ پہلے ہی قرآن دے اندر بیان فرما دیتا ہے. فرمایا ولولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. اے اللہ منو اگر مہلت مل دے جائے تو میں جا کے صدقہ کر دواں گا میں اپنا مال اللہ دی راہ دے اندر خرچ کر دواں گا میں اپنا جیڑی دولت ہے اللہ دی راہ اللہ تیری راہ دے اندر خرچ کر دواں گا. فرمایا وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ میں مال بھی خرچ کراں گا تے نیکاں وچ ہو جاواں گا میں نیک لوگاں دے اندر شامل ہو جاواں گا میں نمازیاں دے اندر شامل ہو جاواں گا میں متقین دے اندر شامل ہو جاواں گا میں گناہگاراں تو دور ہو جاواں گا. اللہ منو مہلت دے دیتی جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اغتنم خمسا قبل خمس. او بندیا 5 چیزاں نو 5 چیزاں تو پہلے غنیمت سمجھ لو
رہو، جدو موت آ جائے گی کہ رب نے کوئی مؤخر نہیں کرنا، رب نے تخیر نہیں دینی۔ اللہ فرماتے ہیں لولا وکم من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ فرماندے نے ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ کسے جان نو مولت دوے گا، تخیر نہیں کی جائے گی، اِلَىٰ اَجَلٍ قریب وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماندے نے رب نو ساریاں خبراں نے، رب نو سارا پتہ ہے کہ پھر بھی انہیں دنیا تے جا کے وہی کم کرنا۔ تسی ویکھیا نہیں انسان کو کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، آزمائش آ جائے اور کسی جگہ تے پھنس جائے، پھر کی آندا ہے اے اللہ اگر میں چو بچ جاواں میں مال خرچ کراں گا، میں اے کم کر داں گا، میں او کم کر داں گا۔ پھر جدو او معاملہ حل ہو جائے، نکل جائے، پھر کی آندا بندہ ہون کرنا پھر کرنا، میں انج کیا سی، میں اے کیتا سی، پھر او دے وچوں ہیلے بہانے بندہ ڈھونڈتا ہے۔ کوئی نظر ہی بندہ من لوے کہ میں اے فلاں کم کراں گا، تو جدو کم پورا ہو جاوے نا پھر انسان کی کرتا، ہیلے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ رب نے ادا تذکرہ بھی قرآن دے اندر بیان فرمایا، میں تو جدو قرآن جی پڑھنا نا تو لگتا جو قرآن جی ہون ہی اترن دیا ہے۔ خدا جاندہ ہے ایسا اس دے اندر رب نے طریقہ انداز اختیار کیتا ہے، ایسا طریقہ کہ لگتا ہے قرآن انج میں ساڑھے واسطے رب اتار رہے ہیں، اترے 1400 سال پہلے ہے، لیکن اگر تسی دیکھو تو لگتا ہے قرآن ساڑھے واسطے رب اتار رہے ہیں۔ اور ایک سوشل میڈیا دے بندہ بڑا ایک لفظ پیاری گل کرتا ہے، بندہ جیڑا بھی یہ گل جیڑی چنگی ہو لے لینی چاہیے، وہ آندا ہے قرآن ایک گفٹ ہے، اے دے اتے جتھے جتھے بندے نو فٹ آندا ہے بس وہ سمجھے ساڑھے اتے فٹ آ رہا ہے، اتھے اتھے جیڑی آئے دے جیڑی جیڑی خامی ہے یا جیڑی جیڑی اس دے اندر خوبی پائی جاندی ہے، قرآن گفٹ فٹ دی صورت دے اندر ہوئی جاندہ ہے۔ اللہ کی فرما رہے ہیں کہ جدو انسان ہے کم کردا ہے نا، واللہ خبیر بما تعملون، کہ اللہ تعالیٰ خبر رہتا ہے جو ہے تم تسی عمل کرتے ہو۔ فرمایا اگر اسی نال مولت دے بھی دواں گے پھر نہ ہی کم کرنا ہے، کیوں؟ رب دنیا دا نہ طریقہ دس رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، اللہ اکبر، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ لفظ وہی نے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ۔ او دا رب نے ذرا قرآن دے اندر دوسرے سیغیاں دے نال ذکر فرمایا ہے، فرمایا وَمِنْهُمْ، ذرا توجہ نال سنیا جے اور اپنے آپ نو او دے وچ رکھ کے سوچیا جے، میں بھی سوچاں تو اسی بھی سوچو۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ انہاں نے اللہ دے نال وعدہ کیتا ہے، لوگاں وچوں کچھ او وی نے جڑے اللہ دے نال وعدہ کردے نے، لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ تعالیٰ سانو عطا کر دیں اپنے فضل دے نال، لفظی ترجمہ کر رہا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، انہاں وچوں لوگاں وچوں کچھ ایسے لوگ نے جنہاں نے اللہ دے نال وعدہ کیتا، اللہ دے نال وعدہ کی کیتا ہے لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر رب سانو اپنی رحمت دے نال اپنے فضل دے نال عطا کر دے، چاہے مال عطا کر دوے، چاہے اگر کوئی بندہ بیمار ہے رب انہوں تندرستی عطا کر دوے، چاہے اللہ تعالیٰ کوئی بندہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے انہوں علم عطا کر دوے، رب جدو
اپنا فضل تے اپنی رحمت اس بندے دے اتے کر دوے فرمایا لنصدقن ولنکونن من الصالحین اسی اللہ صدقہ بھی کرانگے تے تیرے صالح بندیاں وچوں اسی ہو جاوانگے اسی نیک بندیاں دے اندر شامل ہو جاوانگے اللہ انہاں دی حالت نو بیان کر رہے نے خبیرم بما تعملون رب دی جڑی ہے صفت رب دا جڑا ہے قانون ہے رب دے اندر جڑے اختیارات نے کہ غیب دیاں خبراں رکھنے والا رب سارا علیم بذات الصدور سینے دیاں باتاں نو جانن والا اللہ فرماندے نے اللہ فلما آتاہم من فضلہ من فضلہ بخلوا بہ جدوں اسی انہوں عطا کر دینے جدوں اسی انہوں دولت عطا کر دینے صحت عطا کر دینے وہ حدیث یاد رکھنی ہے اغتنم خمسن قبل خمسن پانچ چیزاں نو پنجا چیزاں تو پہلے غنیمت سمجھو جوانی نو مال نو صحت نو زندگی نو انہا چیزاں نو غنیمت سمجھو ادھرا یاد رکھیا جے فلما آتاہم من فضلہ جدو اللہ تعالیٰ فرمان دینے اسی بندے نو اے ساریاں چیزاں عطا کر دینے بخلو بگی وتولو وہم معرضون بڑا بندہ بخیل ہو جاندہ ہے کنجوس ہو جاندہ ہے منہ پھیر لیندہ ہے انہوں اپنے وعدے یاد نہیں رہندے اے بڑائی جڑا ہے رخد و رخا ہو جاندہ ہے بندے دی کفیت کی ہو جاندی ہے جڑے رب نال وعدے کر کے آیا ہے جڑا رب نال وعدہ کیتا ہے کہ اللہ میں فلاں کم کرانگا اگر انج ہو جائے میں صدقہ کرانگا میں نیک ہو جاوانگا جدوں اسی ساریاں نعمتاں عطا کر دینے اپنے فضل دی برسات دے اتے برسا دینے اللہ فرمان دینے بخلو بگی وتولو وہم معرضون پھر بندہ بخل بھی کرتا ہے کنجوسی بھی کرتا ہے اعراض بھی کرتا ہے منہ بھی موڑ لیندہ ہے فرمایا فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ رب نے انہیں اتے مسلط کر چھڑے نفاق جڑا بندہ وعدہ خلافی کرتا ہے آپس دے اندر وعدہ خلافی کرو پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے مومن جڑا گناہ کر سکتا ہے سارے کم کر سکتا ہے مومن جھوٹ نہیں بولدا وعدہ خلافی نہیں کردا امانت دے اندر خیانت نہیں کردا جڑا بندہ رب نال وعدے کر کے خلاف ورزیاں کر دوے جڑا بندہ رب دی راہ دے اندر جڑا وعدہ کیتا ہے انہوں خلاف کر دوے اللہ فرماندے نے فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ رب نے انہاں دے دلاں دے اتے نفاق جڑا ہے مسلط کر چڑھیا ہے اسی چھوٹی چیز سمجھ رہے ہیں کہ ادھروں گل کریے ادھروں پھر جائیے ادھروں مصیبت دے اندر ہیں یا اللہ ایک واری بچا لے اگو دوبارہ نہیں کرانگے دوبارہ جڑ راہ کو وقت پھرن دی دے رہے پھر اسی اتھے جا وڑنے اللہ سانو محفوظ فرمائے میں عرض کر رہے ہیں انسان دا وقت بڑا قیمتی ہے سال گزر رہے ہیں مہینے گزر رہے ہیں ایام گزر رہے ہیں دن گزر رہے ہیں اسی انہاں نو ایویں گزار دے جا رہے ہیں فضول گزار دے جا رہے ہیں میرے بھائی نا اتنے قیمتی نے کل قیامت نو رب دے دربار دے اندر انہاں سوالاں دا جواب دینا پے گا جدو سوالاں دا جواب دینا پے گا پھر رب کائنات دے دربار دے اندر نہ کوئی پرچی آنی ہے نہ کوئی سہولت آنی ہے نہ کوئی مدد آنی ہے نہ کوئی امریکہ تو مدد آئے گی نہ کسی اور جگہ تو مدد آئے گی سارے نو اپنی پئی ہوئے گی سارے اپنے عمال دے اندر گرے ہوئے ہونگے اوتھے اپنے سوال دا جواب آپ ہی دینا پائے گا بڑی ہوئی سخت جڑی اوتھے نگرانی ہوئے گی اللہ فرماندے نے فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ
اللہ فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اسی پھر انہاں کول سوال کرانگے ایدا جواب طلب کرانگے آقا علیہ السلام دا فرمان سماعت فرماؤ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زبان مبارک تو نکلے الفاظ نے فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن عمره فیما افناه وعن علمه فیما فعل وعن ماله في من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا رب تے کھڑا کر لیں گے آجا وہی بندیا پیش کیتا جائے دربان آواز دے گا قاصد آواز دے گا آواز کی آئے گی فلاں فلاں حاضر ہوئے عدالت اس دیکھے نا فلاں فلاں حاضر ہوئے ہو گیا اللہ اکبر میں قرض کرتا جاؤں ایتھے بات نو قرآن چکی اندہ ادعوہم لآبائہم سارے انو انہ دے باپ دے نام تو پکاریا جائے گا فلاں ابن فلاں ہن بعض دفعہ تسی دیکھیا ہوئے گا مسئلہ ہے بڑا ضروری تسی دیکھیا ہوئے گا کسے دے کر اولاد نہیں او کسے کر اولاد لے کے پال لیندہ ہے اور ہوندہ کی اوتھے نام جیڑا ہے اس نو اصل والد دی بجائے جن نے لے کے پالیا او اپنا نام دے چھڑتا ہے میرے بھائی ایک تے میرے پیغمبر دے فرمان دی اے خلاف ورزی ہے نافرمانی ہے اور دوسرا اللہ رب العزت نے ایسے شخص تے لعنت کیتی ہے جیڑا بندہ کسے دی ولدیت نو چینج کرتا ہے یار اینا تھوڑا ہے تسی بچہ لے لیا بس ٹھیک ہے تسی اپنا نام دین بیٹھ گئے انہوں تکے دے نال ہی اور قیامت نو دے رب نے وہ دے نام تو ہی انہوں پکارنا ہے اللہ اکبر اس واسطے اپنے عزیز و اقارب دے اندر رشتہ داراں دے اندر عام چل رہا ہے منع بھی کریے پھر ہی منع نہیں ہوندے انہوں نے خیریے بچہ پھر خراب ہو جائے گا اللہ دے بندے ہو رب دی امانت ہے رب نے جیڑا ہے وہ سسٹم رکھیا ہے اگر تسی جتنے مرضی انہوں نام اپنے دے لو کل شاید بڑا ہو کے وہ اس گال دا ہی غصہ کر جاوے کہ ایویں تسی میرا پیو بندہ پھرنا ہے اس واسطے اس بات نو مد نظر رکھنا چاہیے اور پیغمبر دی حدیث دی خلاف ورزی کر کے کدی تسی فلاح نہیں پا سکتے اے ذہن چ رکھو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا بندے نو آپ بلایا جائے گا فلاں ابن فلاں حاضر ہوئے ہو گیا ہے فرمایا لا تزول قدم عبد بندے نو اپنے قدم ہلان دی اجازت نہیں ہوئے گی حتی یسأل عن عمره فیما افناہ اے بندیا تینوں اسی عمر عطا کیتی 20 سال 30 سال 40 50 60 70 جتنی بھی تینوں عمر عطا کیتی ہے فیما افناہ انہوں کتے فنا کیتا ہی نیو ایئر نائٹ بناندے ہوئے انہوں فنا کر چھڑے ہیں اور ایسا حدیث دے ایک دوسری حدیث ہے اس دے اندر فرمایا او دی شباب دے بارے بھی سوال کیتا جا رہا ہے انہوں کتے تو بسیدہ کیتا ہے اپنی جوانی نو اور جوانی دے ایام نے انہوں نو کتے گزارے ہیں ہون جیڑا بندہ تے ہوئے گا نا نیک نمازی اللہ کو ڈرنے والا وہ دے فوراں جواب دے دے گا لیکن جدے لیلو نہار رب دیاں نافرمانیاں دے اندر گزرے ہونگے وہ کی جواب دے گا اتھے وہ تھر تھر کمبے گا جواب نہیں دیتا جانا اتھے کس طرح جواب دے دنیا دے اندر کوئی جرم کیتا ہوئے نا کسے نے انہوں ثابت ہو جائے اور کوئی جواب نہیں دیتا جاندہ اللہ دے دربار دی بات ہو رہی ہے رب دی عدالت دی بات ہو رہی ہے اے بندیا کتے سی غفلت دے اندر عجیب ہی ہے سسٹم میں کل نہ اخبار دے اندر پڑھا اخبار نہیں ہے موبائل دے اندر دیکھ رہا سا ساڑھے صوبہ سندھ ہے نا ایڈا گورنر ہے اللہ اکبر اندھے اسی نا 34
شاید 34 منٹ دا ریکارڈ سی پہلے آتش بازی دا، اسی 40 منٹ آتش بازی کیتی ہے، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ اے اس ملک دا ظالم حکمران بکواس کر رہے ہیں جتھے اے پچھلے ہفتے دی رپورٹ ہے 1,30,00,000 بندہ جڑا ہے سطح غربت تو نیچے چلا گیا ہے۔ اور سطح غربت پتہ کی ہوندی ہے؟ $1 $1.5 یعنی جڑا پیمانہ رکھیا نا دنیا نے کہ غربت کنوں کیا جاندہ ہے، $1 اگر بندہ کوئی دیہڑی دا $1 کتنا پاکستان دے اندر پونے 300 روپیہ، اگر کوئی بندہ $1 نہیں نہ کما سکتا دن دے اندر یعنی 300 روپیہ نہیں کما سکتا، اس نو سطح غربت کیا جاندہ ہے۔ یعنی پاکستان دے اندر 1,30,00,000 افراد ایسے نے جیڑے $1 بھی روز نہیں کما سکتے۔ اور ظالم پتہ کی آندہ ہے اسی 34 منٹ دا ریکارڈ سی، اسی 40 منٹ جیڑا آتش بازی کر دے رہے ہیں۔ اور آتش بازی کرنے والے نو میرے پاک پیغمبر نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ جیڑا بندہ فضول خرچی کردہ ہے، فضول خرچی بھی اللہ دی نافرمانی دے اندر، فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ اور شیطان جڑا شیطان دا پائیے، اور ظالم شیطان دا جڑا ہم پائیے، اور شیطان جڑا رب دا بڑا نافرمان ہے۔ تو میں عرض کر رہے ہوں سوال کیتا جائے گا ان عمرہی فیما افناؤ، اے بندیا تینوں اسی عمر عطا کی تینوں کتے فنا کیتا ہے، وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اے بندیا تینوں اسی جوانی دے دن عطا کی تینوں کتے بسیدہ کیتا ہے، اپنی جوانی دے ایام کتے گزارے نہیں، اپنی جوانی نو کتے گزارے آئی، آیا میرے نیک کمہ دے اندر گزارے ہے یا تو اللہ دیا نافرمانیاں دے اندر گزارے ہے۔ اسی کہنے ہیں بچہ چھوٹا ہے حلے خیر ہی ہے، جدو وڈا ہوئے گا نا کم کر لے گا۔ میرے بھائی میرے برادر میں عرض کرتا جاواں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دیا مسالہ میں کتب احادیث دا مطالعہ کر رہے سا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کتنی عمر ہے اور منصب کیڑا عطا کیتا ہے؟ لشکر دی صدارت، لشکر دا سپاہ سالار اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، عمر کتنی ہے؟ 17 سال، یعنی ساڑھے پاکستان کی شناختی کارڈ بھی نہیں بنتا۔ 17 سال دی عمر دے اندر رب نے پیغمبر نے لشکر دا سپاہ سالار بنا دیتا ہے، اور کتھے جا رہے ہیں؟ روم دے بادشاہ نہ لڑائی کرنے واسطے۔ اللہ اللہ، اسی کہنے ہیں وڈا ہو لوے ہلے نہیں۔ اور لشکر دے اندر پتہ کیڑے کیڑے صحابہ سن؟ اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور میں نے یاد آیا جدوں اللہ کے نبی نے نا انہوں سپاہ سالار بنایا نا، آپ دی وفات ہو گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلافت دے منصب تے بیٹھ کے اور سارے صحابہ دی مشاورت دے نال اور پیارے پیغمبر دے کچھ جو اشارے سن اپنی زندگی دے اندر امامت دے مسلے دے اوپر بٹھانا، انہاں اشاریاں دی روح دی وجہ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلافت دا منصب مل گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مشورہ کر دینے، اے صدیق اکبر میں ایک توڑے نا مشورہ کرنا چاہنا۔ مشورہ کیے، میرا دل کردہ ہے اسامہ دی جگہ تے نا کسے ہور نو سپاہ سالار بنا دئیے۔ کیوں کہ اسامہ لے چھوٹے نے، میں نے لگتا ہے کہ شاید اس طریقے نال جنگ نو سنبھال نہ سکن۔ ایک اپنی ایک سوچ ہوندی بندے دی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، فرمایا اے عمر، میں پیغمبر دے چوائس نو، پیغمبر دے انتخاب نو تو منو کہہ رہے ہے کہ میں پیغمبر دا انتخاب جڑا ہے انہوں رد کر کے کسے اور نو سپاہ سالار بنا دا، اے نہیں ہو سکتا۔ صحابہ دی اے شان ہے۔
اسی تے اپنی مرضی نہ جتھے مرضی فتوا فٹ کر لینے ہیں نا. اور مولوی جڑے نے کل نو کچھ آندے سن اج کچھ کہہ رہے نے, کوئی پرواہ نہیں کسے نو, فتوے لئی جاؤ جننے مرضی لئی جاؤ. ہر حکومت چو مولوی فٹ ہوندا ہے, جتوں اقتدار ملے, وزارت ملے, پیسہ ملے, ٹور ملن, ٹھیک ہے فتوے لئی جاؤ. اللہ اکبر. دوسری صحابہ دا واقعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت دی قدر دے بارے بتا رہے ہیں. لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن خمس عن عمری فیما افناه وعن شبابه فیما ابلاه. اللہ رب العزت سوال کرن گے اپنی عمر نو کتھے فنا کیتا ہے تے اپنی جوانی نو کتھے بوسیدہ کیتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, چھوٹی عمر ہے, شاید 11-12 سال عمر ہے یا کوئی سال ود ہوئے گا. کبار صحابہ تمہارا صدیق اکبر, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان, یہ جڑے وڈے وڈے بزرگ صحابہ سن, انہاں دے اندر بیٹھتے نے, ہے بچے نے لیکن بیٹھتے انہاں دے اندر نے. صحابہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے اے امیر المومنین انہاں تے تو اٹھاؤ, اے بچہ ہے تے وڈیاں چ آ کے بیٹھدا رہندا ہے. اللہ اکبر. قرآن دی ایک سورہ ہے, چھوٹی جی سورت ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں نے جواب نہیں دیتا بلکہ ایک اگلا سوال کر دیتا ہے. بات سمجھا رہے ہیں, انسان دا ایک ایک جڑا لمحہ ہے وہ انتہائی قیمتی ہے, اور صحابہ دی سیرت دے وچوں ملدا ہے کہ چھوٹی چھوٹی عمر دے اندر صحابہ کتے کتے پہنچے ہوئے سن. قرآن دی ایک چھوٹی جی سورت, کیڑی سورت ہے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہو کان توابا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو صحابہ انہوں آندے نے عبداللہ بن عباس نو تو اٹھا دو, انہوں نے سوال دا جواب نہیں دیں دے, نہ منع کر دینے تے نہ دے اتے عمل کر دینے, بلکہ ایک سورت جڑی ہوئی تلاوت فرمان دینے ذرا منو ایدی تشریح دے دسو, ذرا منو ایدہ شان نزول دے دسو, ذرا منو ایدہ اترن دی جڑی وجوہات نے وہ دسو. کوئی مطلب دس رہا, کوئی مطلب دس رہا, کوئی آ رہا رب نے اسلام دے انہوں جڑی فتح عطا کیتی ہے, فتح مکہ عطا فرما دیتی ہے, رب نے ادا ذکر فرما دیتا ہے. رب نے جس انداز دے نال لوگ لیڑے نے اسلام دے اندر داخل ہو رہے نے, رب نے ادا تذکرہ فرما دیتا ہے. اپنے خیالات, اپنی تفسیرہ, آج بھی تسی تفسیرہ پڑھو نا قرآن دیاں, ہر مفسر اپنے انداز دے اندر وہی تفسیر کر رہے ہوں, ہر مفسر اپنے جو انہوں رب نے علم عطا کیتا ہے اپنے انداز دے نال عربی زبانوں جس انداز نال وہ سمجھدا وہ تفسیر لکھدا جاندا ہے. اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جدو سوال کیتا گیا نا, سارے نے ایسے انداز دے نال ہی جڑا نا او دیاں تفسیراں جڑیاں نے بیان کر دتیاں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عبداللہ بن عباس چھوٹے جے بچے نے 11-12 سال عمر ہے تے اندے نے اے ابا عبداللہ ذرا منو ایدی تفسیر تسی سمجھا دو نا, ایدہ شان نزول ذرا تسی منو سمجھا دو نا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے امیر المومنین اس دے اندر رب دے پیغمبر دی ذمہ داری ختم ہوندہ اور اس دنیا تو جاندہ تذکرہ ہے. اللہ اللہ, کیسا نقطہ پٹھے ہے, کیسا نقطہ بیان فرمایا ہے. فرماندے نے کس طرح پتہ چلے ہے, اس دے اندر تے کوئی ذکر نہیں کہ اللہ دے نبی دی وفات ہوئے گی, انہاں دا وقت پورا ہو گیا ہے, انہاں نے اس دنیا نو چلے جانا ہے, اتھے کتے ذکر ہے. فرمان دینے اللہ دا قانون ہے, اللہ نے
اپنا ایک قانون بنایا دنیا دے اندر نبی اونی دیر موجود رہندا جنی دیر تک او دا کم پورا نہیں ہوندا جدو نبی دا کم پورا ہو جاندا جڑی دعوت دین واسطے رب نے مبعوث فرمایا جدو او دعوت پوری ہو جاندی ہے رب اپنے پیغمبر نو واپس بلا لیندے نے جدوں اے نقطہ بیان کیتا صحابہ انگلاں منہ چ آ گئیاں حیران ہو گئے ششدر رہ گئے کہ یار چھوٹا جا بچہ ہے اتنا بڑا نقطہ بیان کر دیتا ہے فرمایا ایس واسطے میں انہاں دی قدر کرنا اے میرے واسطے علم دا ایک ذریعہ نے کیونکہ میرے پیغمبر نے انہاں واسطے دعا کیتی ہوئی ہے تو میں عرض کر رہے ہاں فرمایا لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن خمسی عن عمری فیما افناہ وعن شبابی فیما ابلاہ وعن مالی این اکتسب وفیما انفقا اے بندیا مال کتوں کمایا ہی تے کتے خرچ کیتا ہی اے ایک کام نہیں ہونا صرف اے نہیں کہ صرف کمال ہے چلو کما تو سی حلال طریقے نہ لو مان لیا حلال طریقے نہ کما لیا لیکن خرچ جن مرضی کری جاؤ نا اے آتش بازی اسی دی 40 منٹ آتش بازی کی تھی اسی ورلڈ ریکارڈ توڑے ظالم شرم نہیں آندی لوگ بھکھے مرن اے ظالم آتش بازی دے پیسے ضائع کرن لوگ بھکھے مرن ایتھے لاہور دے اندر او عیسائیاں نو کیک ونڈے جان لکھاں روپیاں دے کروڑاں روپیاں دے کیک ونڈے جان رب دے دربار دے اندر کی جا کے کرو گے اللہ اکبر میرے بھائی میرے برادر کی انہاں دیاں گلاں کرنیاں نے عجیب ہی تماشا لگیا ہوا ہے عجیب ہی سسٹم چل رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی اگر کسی غریب دے سامنے میرے پیغمبر نے فرمایا اگر تواڈے کول انہوں دین جوگا نہیں نہ ہے انہوں دین جوگا نہیں تو او دے تو لکا کے کھڑیا کرو یعنی شاپر بھی پھڑ کے کھڑتے ہو نا کوئی فروٹ لے کے گئے ہو کوئی رب دیاں نعمتاں خرید کے لے کے جا رہے ہو اگر تسی اپنے غریب ہمسائے نو یا اپنے غریب رشتہ دار نو جڑا تواڈے دیکھ رہا ہے اگر دین جو کہ نہیں تو وہ سامنے نہ کھڑو دا دل نہ دکھے تے ظالمو تسی سارے سامنے بدماشیاں کرتے ہو زے ظلم دنال نہ جوڑ دنیا زے ظلم دنال نہ جوڑ دنیا ونڈ لینیاں وارثاں ٹیریاں نے تو اکلیاں دنیا تو جانا ہے تو اکلا دنیا تو جانا ہے خبر لینیاں کسے نہ تیریاں نے او نیکیاں جوڑ تے بدیاں چھوڑ غافل او نیکیاں جوڑ تے بدیاں چھوڑے غافل تیریاں اتھے آخری پھیریاں نے تے تن تو سچی توبہ کر لے بندیا تو نفع مند نصیحتاں میریاں نے او کدی اے وی بے کے سوچے آئی او کدی اے وی بے کے بندہ بڑے پلان بناندے اے کرنا اے کرنا اے کرنا لیکن او دی موت دا پلان اودے وچ نہیں ہوندا فرمایا او کدی اے وی بے کے سوچے آئی باقی کنی زندگی رہ گئی ہے کل من علیہا فان والی اے گل ذہن ترے تو لے گئی ہے مرن دا پتہ ہی کوئی نہیں فرمایا کل من علیہا فان والی اے گل ذہن تیرے تو لے گئی ہے کوئی کرنے والا کم کر لے تو جس خلق ہے اس دا او دی شرم کر لے تو کوئی کرنے والا کم کر لے تو جس خلق ہے او دی شرم کر لے تو نہ اتنے یار جرم کر لے تو تینوں خطر قرآن دی ٹہ گئی
लईए ओ कदी ऐवी बह के सोचिया ई बाकी किन्नी जिंदगी रह गई है। इंज कोठियां यार बड़े बड़िया कोठियां इंज कोठियां यार सजाइया ने नाले अमारतां खूब फबाइया ने इंज कोठियां यार सजाइया ने नाले अमारतां खूब फबाइया ने इंज लखां यारियां बनाइया ने इंज लखां यारियां बनाइया ने जिवें सनद जीवन दी लै लईए ओ कदी ऐवी बह के सोचिया ई बाकी किन्नी जिंदगी रह गई है। अल्लाह मैनू और तुहानू अपनी जिंदगी नू कीमती बनान दी और एक एक लम्हा इसनू गनीमत समझन दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एक वक्त काफ़ी हो चुका है कि ऐलान करना चाह रहे हैं। तुसीं देख रहे हो अकलीन पै हुए ने और इत्थे कोई ने उत्थे उस तो पिछे कोई ने उस तो पिछे और रंग दे ने तीन रंग तकरीबन 3 तो 4 रंग पै हुए ने। रंगां दी भी डी कोई मसला नहीं लेकिन क्योंकि रमज़ानुल मुबारक दा महीना आ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह तुसीं जानदे हो जिस तरह तुसीं मर्द हज़रात दा माशाअल्लाह इज्तिमा है इस तो कहीं ज़्यादा औरतों का भी इज्तिमा होंदा है साथ मदरसे के अंदर इमारत के अंदर। और अगर असी कलीन उत्थे भिजवा देने तो इत्थे नहीं रहिंदे अगर इत्थे रहन देने तो उत्थे नहीं होंदे कलीन। तो लिहाजा एक ज़रूरत समझते होया मुनासिब समझा कि इस मस्जिद के अंदर एक रंग के कलीन बिछा दिते जान और यह कलीन जिहड़े ने नाल दी इमारत के अंदर मुंतकिल कर दिते जान। तो तुहाडे सामने अपील रख रहे हैं तकरीबन 12.5 लाख का खर्च है तकरीबन इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक तो पहले पहले डलवाने ने। और एक मसला जिहड़ा हुंदा ना एक मसला जिहड़ा तकरीबन 3080 रुपए का एक मुसला मुख्तलिफ कीमत ने लेकिन जोड़े अच्छे ने क्योंकि बार बार नहीं ली जाती चीज़ा 2500 का भी मिलता है 2400 भी मिलता सी लेकिन वो एक ज़रा अच्छी वो सूतर अच्छा है वो बुनाई अच्छी हुई है लिहाजा वो मुसला पसंद किया तकरीबन 3080 रुपए का एक मुसला है। जो दोस्त अहबाब ताउन करना चाहन ज़रूर इस अंदर हिस्सा डालिया जाए जितनी देर तक सजदा होता रहेगा तो वास्ते अजरो सवाब जारी रहेगा। अल्लाह ताला मैनू और तुहानू ऐसे अमाल के अंदर हिस्सा डालन की तौफीक अता फरमाए। तमाम दोस्त अहबाब मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते दुरूद सलाम पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह क़द क़ामत सलाह क़द क़ामत सलाह। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। तमाम अहबाब सफ़ा में दुरुस्त कर लो साथ साथ मिल जाओ अपने मोबाइल फ़ोन बंद कर लो। अल्लाहु अकबर।
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ألا تدين مسلمان بما كنا صرف الشفاء كاملا ألا تفرما. ألا مسلمان پریشان کا سبتیاں پریشانیاں دور فرما. ألا تمام نمازی حضرات کی نیک حاجات پوریاں فرما. ألا تمام مسلمانوں کی نیک حاجات پوریاں فرما. ألا جو مسلمان تندرست ہے اللہ انہاں دی تندرستیاں دور فرما. اے اللہ رزق حلال عطا فرما. اے اللہ خیر و برکت عطا فرما. اے اللہ جو مسلمان پریشان ہے دنیا کے رزقوں میں برکت اپنی رحمت نازل فرما. اے اللہ جو دنیا سے آ چکے ہیں یا اللہ سب کے گناہ معاف فرما. اے اللہ اپنی قبر منور فرما. روضۃ من ریاض الجنہ بنا. اے اللہ سید الجدہ صلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ملک پاکستان میں امن و سکون پیدا فرما. اے اللہ ظالموں و دشمنوں کو تباہ و برباد فرما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.